بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، جب سے ویلاگ کے ذریعے آپ سے گفتگو شروع کی ہے، اپنی معروضات پیش کرنا شروع کی ہیں، غالباً آج یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ میں ایک دن میں دوسری بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اپنے پچھلے ویلاگ میں میں نے عرض کیا تھا کہ لاہور ایک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور آگ کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ وہ اس لیے کہ کے پی کے چیف منسٹر جو ہیں وہ لاہور میں داخل ہو چکے تھے، اور لاہور میں داخل ہوتے ہوئے ان کا راستہ روکنے کی اسی طرح کوشش کی گئی جس طرح کے پی سے لے کے لاہور تک ان کا راستہ روکنے کی مختلف جگہ پہ کوشش کی گئی، اور پھر الٹیمیٹلی وہ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے جہاں پہ لائٹس آف کر دی گئی تھیں اور سٹیج پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، پولیس نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، اور وہاں جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد بہرحال پھر بھی موجود تھی جو اندھیرے میں ایک دوسرے کے لیے اپنے موبائل سے روشنی کیے ہوئے تھی، وہ وہاں موجود تھے۔ تو بہرحال اس کا جو الٹیمیٹ اینڈ تھا وہ آپ کو بتانا تھا کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لاہور کسی بھی حادثے یا سانے سے بچ گیا، اور گنڈا پور صاحب نے بہت ہی تدبر اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، بہت اچھی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، فہم و فراست کا مظاہرہ کیا، اور وہاں پہ کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جس سے اشتعال پھیلے۔ وہ مختصر سی گفتگو کے بعد واپس جلسہ گاہ سے تشریف لے گئے۔ اچھا ناظرین، اس سلسلے میں آپ کو میں نے فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ نظر ڈالی ہے تو وہی باتیں شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے اپنے سرکلز کی طرف سے بھی کہ یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ کسی پلاننگ کے تحت اتنی دیر سے جلسہ گاہ میں آئے اور یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ ناظرین، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں بار بار آپ کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جب بھی ہم سوشل میڈیا پہ بات کریں ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اپنے لفظوں کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی کاٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک ایک لفظ کا جو اثر ہوتا ہے اس کی اہمیت کا اچھی طرح سے ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گنڈا پور صاحب کا کل سے یہ موقف تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں، کے پی کے لوگ جو ہیں، وہ پہاڑوں سے اتر کے آتے ہیں، تو وہ اگر فجر کے وقت بھی اترے نا، فجر کے وقت بھی اپنے گھروں سے روانہ ہوں، تو کسی طرح بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم 6 بجے پورے جو ہے یا 5 بجے کے لگ بھگ ہم جلسہ گاہ پہنچ جائیں کسی طرح بھی، اور خاص طور پہ جب جگہ جگہ رکاوٹیں عبور کرنی پڑی ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے کل سے ہی یہ بات کی تھی، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ سے آج عرض کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ سطح کی قیادت میں بات طے کی گئی تھی کہ اگر وہ بروقت جلسہ گاہ نہ پہنچ سکے تو پھر وہ اوبی وین ان کے ساتھ ہوگی اور وہ وہیں پہ ہی جلسہ گاہ سے جلسے کے جو شرکاء ہیں ان سے خطاب کر سکیں گے۔ لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح، میں سمجھتا ہوں کہ یہ علی امین گنڈا پور کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ وہ بہت ہمت ہے، ان کی بہت بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اور فہم و فراست کا بھی انہوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ کسی نہ کسی طرح جلسہ گاہ پہنچ گئے بلکہ انہوں نے صورتحال کو سنبھالنے میں بھی بہت مدد کی، اور کوئی ایسا ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا جس سے صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ لیکن ناظرین، بہرحال میں نے اکثر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے، اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی دور آ رہا ہے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت پہ، مذہبی جماعت پہ اتنا سخت وقت نہیں آیا، اور اتنے لمبے عرصے کے لیے بھی نہیں آیا جتنا پی ٹی آئی پہ آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں فوری طور پہ جو ہے وہ کسی پر غداری کے فتوے لگا دینا، کسی پہ کمپرومائز ہونے کے فتوے عائد کر دینا، کسی کو رانگ نمبر قرار دے دینا، کسی کو کہہ دینا کہ جی اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، یہ بہت آسان ہے گھروں میں بیٹھ کے یہ بات کر دینا۔ جو لوگ بھگت رہے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل وقت ہے، کتنا کڑا وقت ہے جس جماعت کے عہدیدار جو ہے اس سے گزر رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بہت جرت کی داستانیں بھی رقم کی ہیں ان لوگوں نے، تو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے
کہ جہاں پر کمزوریاں اور کوتاہیاں دیکھی جائیں وہاں ان کو صرف نظر کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ ان کی نشاندہی ضروری ہے، لیکن نشاندہی کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں سے مل گیا ہے، فلاں شخص فلاں سے مل گیا ہے، فلاں شخص کمپرومائزڈ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن غلطیوں کی نشاندہی بھی اپنی جگہ ضروری ہے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو جگہ پہ پی ٹی آئی کی قیادت نے بڑی غلطیاں کی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پچھلے دفعہ جو جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں، اس میں جس طرح انہوں نے گھڑیاں دیکھ کے سائرن بجانا شروع کر دیے تھے انتظامیہ نے، جیسے آج تک وطن عزیز میں ہر جلسہ جو ہے وہ بالکل اتنے بج کر اتنے سیکنڈ پہ شروع ہوتا ہے جب اس کی اجازت دی جاتی ہے، اور اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ ختم ہوتا ہے جب اس کی اجازت جہاں تک دی جاتی ہے. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 70 سال کی تاریخ میں کوئی جلسہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اوپر نہیں گیا ہے نا. ایسا ہی ہے نا ناظرین؟ تو جب پتہ تھا پی ٹی آئی کو کہ یہ ہونا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ذہن میں لامحالہ سب کو پتہ تھا کہ وہ بجلی منقطع کر دی جائے گی انتظامیہ کی طرف سے، اور وہی ہوا. تو میرا خیال ہے کہ جنریٹرز کا وافر تعداد میں انتظام نہ کرنا، بلکہ کوئی بھی شاید جنریٹر موجود نہیں تھا وہاں پہ، اور جنریٹر کا انتظام نہ کرنا میرا خیال ہے ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کی مرتکب ہوئی ہے صوبائی قیادت یا ہماری ضلعی قیادت. لیکن میں ساتھ ہی کہوں گا کہ ضلعی قیادت کی بھی اور صوبائی قیادت کی بھی بہت ہمت ہے کہ انہوں نے اس طرح اس جلسے کے لیے جس طرح لوگوں کو موبلائز کیا، وہ بھی کمال کی ایفرٹ تھی، کمال کی ایفرٹ تھی. اس پہ داد دینا بنتی ہے. نوجوانوں نے تو انتہا کر دی تھی. نوجوان جو ایم این اے اور ایم پی ایز تھے، انہوں نے تو مطلب محنت کرنے کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے، جرأت اور دلیری کے بھی ریکارڈ توڑ دیے تھے. اور دوسرا یہ کہ جب 6 بجے کے بعد ایک پولیس کے ایس پی صاحب اور 2 جس طرح وہ ایس ایچ او غالباً انسپیکٹرز تھے، وہ جس دیدہ دلیری کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں سٹیج پہ چڑھ کے دندناتے ہوئے آ گئے تھے، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پولیس اس طرح سے آ جائے. اور پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی وہ خاموشی سے سٹیج چھوڑ کے نیچے اتر گئی. یہ منظر بڑا عجیب تھا. یہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پوچھا جانا چاہیے تھا کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. یہ ایسے چارجڈ ایٹماسفیئر میں پولیس کا یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ پولیس کے 4-5 افسران یا جوان جو ہے وہ یوں سٹیج کے اوپر آ جائیں اور ان کو نیچے اتار دیں اور آپ خاموشی سے سٹیج چھوڑ دیں، جبکہ آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں بہت جوشیلے نوجوان موجود تھے، چارجڈ کراؤڈ موجود تھا، پھر بھی آپ خاموشی سے نیچے اتر آئے. آپ کو کم از کم جو ہے وہ سی ایم کے پی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، گنڈا پور صاحب کا آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا. آپ کو پولیس کو بھی اس بات پہ قائل کرنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ کہ پولیس کا اوپر جانا ان حالات میں بنتا ہی نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. کسی پولیس آفیسر سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ کیا اتنے چارجڈ کراؤڈ میں پولیس افسران ایسے سٹیج پہ جاتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو ان کو اس طرح انٹرٹین کرنا میری سمجھ سے بہرحال بالا تر ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو بھی ہوا ہے وہ کے پی سی ایم کے پی صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے بڑی ضرورت صبح سے روانہ ہوئے صبح سے، بلکہ وہ 2 دن سے اس کے لیے کام کر رہے تھے. اور دوسری بات ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کے جو ترجمان بنے ہوئے ہیں لوگ، وہ اور ان کے جو یہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لاہور سے لوگ نہیں آئے تھے، باہر سے سارے راستے آپ نے بند کیے ہوتے. حضور والا آج جو ہزاروں لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے، وہ میرا خیال ہے کہ ابھی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا قافلہ تو آ گیا لاہور شہر میں، گنڈا پور صاحب کا. اعظم سواتی صاحب کا قافلہ تو آیا ہی نہیں تھا. ابھی اعظم سواتی صاحب کا قافلہ نہیں آیا. اسپیکر کے پی اسمبلی کا قافلہ جو الگ تھا وہ بھی نہیں آیا. ابھی وہ لاہور میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. تو ناظرین یہ اگر اس کے باوجود جلسے کا جس وقت اختتام کیا گیا وہ بھی بہت عجیب انداز میں کیا گیا. کس نے یہ اجازت دی کہ ڈی جے صاحب جو ہیں آ کے مائک پکڑ کے وہ اعلان کر دیں کہ جی آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں، 6 بجے 6 بج گئے اور جلسے کا وقت ختم ہو گیا؟ یہ ڈی جے سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. کیا کوئی بھی شخص آ کے مائک پکڑ کے جو مرضی اعلان کر دے
کسی کو احساس نہیں تھا. یہ 2-3 جو غلطیاں نہیں میں بلنڈرز کہوں گا ہوئے ہیں, اس کا آئندہ کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں نے جلسے کرنے ہیں اور اس سے 4 گنا زیادہ تعداد لوگوں کی ان جلسوں میں آئے گی, تو آپ پھر کیسے ان کو ہینڈل کریں گے؟ ان غلطیوں کو ابھی سے ہی میرا خیال ہے ایڈریس کیا جانا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان غلطیوں کے اعادے سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کا نوٹس بھی ابھی لیا جانا چاہیے, ان کی تحقیقات بھی کی جانی چاہیے کہ کیوں یہ غلطیاں ہوئی ہیں. اور ناظرین ایک یہ میں بات دوسری طرف چلی گئی کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا 80-90% جو حصہ تھا, یہ سب سے جو بڑا کمال تھا آج کے جلسے کا, وہ لاہور کے لوکل لوگ تھے, لاہور کے گلی کوچوں سے آنے والے لوگ تھے. اور اس کا جو کریڈٹ ہے میں پی ٹی آئی کے جو نوجوان ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. اور ناظرین ایک اور بات پہ مجھے افسوس کا بھی اظہار کرنا ہے جو میں پہلی گفتگو میں نہیں کر سکا, وہ یہ کہ آج ہماری جو ہے عظمہ صاحبہ جو صوبائی وزیر ہیں, صوبائی وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے آج میاں اسلم اقبال صاحب کی بیماری کا مذاق اڑایا ہے کہ وہ بیمار پڑا ہوا ہے, وہ بیمار پڑا ہوا ہے. ناظرین میں اپنی ذات کی عطا کہتا ہوں کہ میاں اسلم اقبال نے کبھی بھی کسی بھی عالم میں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی, کبھی کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑایا, کبھی ذاتی سطح پہ میاں اسلم اقبال نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. ہاں میاں اسلم اقبال صاحب بیمار ہیں اور میں اپنے ویورز سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. ابھی تک ان کی رپورٹس جو ہیں الحمدللہ ٹھیک ہیں, اور ہمارے ویورز سے میں خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. لیکن جس طرح سے عظمہ صاحبہ نے مذاق اڑایا ہے, ان کی بیماری کا ٹھٹھا اڑایا ہے یا تضحیق کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ بیمار پڑا ہوا ہے, آپ کی فیملی میں کوئی بیمار نہیں پڑتا, ہماری فیملی میں کوئی بیمار نہیں پڑتا. نواز شریف صاحب بیمار نہیں پڑے تھے, حالانکہ وہ نہیں بھی بیمار پڑے تھے, پھر بھی ہم نے مان لیا کہ بیمار پڑے تھے. تو خدا کے لیے اس طرح کی گفتگو کسی کی بیماری کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے ہمیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیماری کے عالم میں بھی میاں اسلم اقبال صاحب نے روپوشی کے عالم میں لاہور میں اپنے رابطے سارے دن رات کیے ہیں, اور اپنے کارکنوں کو, اپنے حلقے کے ووٹرز کو, لاہور کی قیادت کو, پنجاب کی قیادت کو, سب کو موٹیویٹ کیے رکھا ہے. اور وہ مسلسل لمحہ بلمحہ وہ پوری صورتحال سے آگاہ تھے, ہدایات دے رہے تھے اس بیماری کی اور تکلیف کے عالم میں بھی. یہ بھی میں آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض کیے دیتا ہوں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی دوسری دفعہ آخری بات, اور شعروں کی زبان میں عرض کر دیتا ہوں, دبے گی کب تلک آواز آدم ہم بھی دیکھیں گے, دبے گی کب تلک آواز آدم ہم بھی دیکھیں گے, رکیں گے کب تلک جذبات برہم ہم بھی دیکھیں گے. چلو یوں ہی صحیح یہ جور پہم ہم بھی دیکھیں گے, چلو یوں ہی صحیح یہ جور پہم ہم بھی دیکھیں گے. یہ ہنگامہ وداع شب ہے اے ظلمت کے فرزندو, یہ ہنگامہ وداع شب ہے ظلمت کے فرزندو, سحر کے دوش پر گلنار پرچم ہم بھی دیکھیں گے. تمہیں بھی دیکھنا ہوگا یہ عالم ہم بھی دیکھیں گے, تمہیں بھی دیکھنا ہوگا یہ عالم ہم بھی دیکھیں گے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.